بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین و سامعین خیر عافیت سے ہوں گے۔ شعبہ حفظ سے متعلق آج بات کرنی ہے کہ شعبہ حفظ میں فجر کی نماز سے لے کر رات عشاء تک کیا ترتیب ہوتی ہے۔ اساتذہ کرام بچوں کا سبق کس ٹائم سنتے ہیں، سب کی کیا ترتیب ہوتی ہے، یعنی سب کی وہ پارہ جس پارے میں سبق ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ منزل آموختہ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں، یعنی جو پچھلے پارے ہیں آپ کے وہ کس ٹائم سنے جاتے ہیں، کس ٹائم یاد کیے جاتے ہیں۔ نیا سبق جس کو بعض لوگ مطالعہ کا نام بھی دیتے ہیں، وہ کس ٹائم بچوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ ساری ترتیبیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بتائی جائیں گی، اور جو ترتیب میں بتا رہا ہوں اکثر مدارس میں یہی ترتیب ہے، اور اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے چونکہ اکابر نے اس ترتیب کو سوچ و بچار کے ساتھ فکر مندی کے ساتھ قائم کیا ہے۔ اللہ نے چونکہ اس میں اسی وجہ سے برکت رکھی ہے۔ سب سے پہلے ہم مطالعہ کی بات کرتے ہیں کہ نیا سبق جو بچوں کو دیا جاتا ہے کس ٹائم دیا جائے۔ اگر آپ کی پڑھائی ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر 5 بجے تک ہے اور یہی ترتیب عام طور پر ہوتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو 4:25 ساڑھے 4 بجے مطالعے کا اعلان کر دیا کریں، اور یہ کہہ دیا کریں کہ طلبہ کرام آپ اپنا مطالعہ دیکھ لیں، بلکہ آپ نے یہ اعلان شروع سے کیا ہو کہ یہ ٹائم مطالعے کا ہے، آپ اس ٹائم مطالعہ دیکھیں گے۔ پھر عام طور پر بچے 5-10 منٹ میں مطالعہ دیکھ لیتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا مطالعہ جو نیا سبق یاد کرنے کے لیے آپ بچوں کا ناظرہ سن رہے ہیں یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ خود سنیں بچوں کا، اور کلاس میں ایک ایسا بچہ مقرر ہو، 1 ہو یا 2 جتنے بھی ہوں، کہ وہ بچے جو ہے آپ کے کنٹرول میں ہوں۔ وہ بچے ان بچوں کے پاس جائیں اور ان سے مطالعہ ٹھیک کروائیں، کوئی بھی ہلکی سی بھی غلطی کی گنجائش نہ چھوڑیں۔ جب آپ کے پاس یہ بچہ مطالعہ سنانے کے لیے آئے تو اس کا مطالعہ بالکل مضبوط ہونا چاہیے، کسی چیز کی بھی آپ نے اس میں رعایت نہیں کرنی ہے، خصوصاً لفظی غلطی کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے، اور جو ادائیگی کی باریکیاں ہیں، مثال کے طور پر حروف قلقلہ ہے، موٹے حروف ہے، بس اوقات ابتدائی بچے غنہ میں غلطی کر جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے، دور بٹھانا ہے بچوں کو، بلند آواز سے مطالعہ سننا ہے۔ تو یہاں تک مطالعہ کی بات ہو گئی ہے۔ اب بچوں نے مطالعہ سنا لیا ہے اور آپ کے پاس ٹائم بچ گیا ہے، کوشش کریں کہ آپ اپنے پاس ٹائم بچا لیا کریں۔ اب مطالعہ سنا لینے کے بعد اگلی باری جو ہے 10 سے 15 منٹ کی، وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو کسی شیخ کی ریکارڈنگ سنوائیں۔ اب کون سی شیخ کی ریکارڈنگ سنوائیں، اس سے متعلق بہت ساری ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، مختصر عرض کروں گا کہ بڑے شیوخ جو ہیں شیخ خلیل حسری صاحب، شیخ خلیل عبدالرحمن القاری صاحب، اور شیخ صدیق المنشاوی رحمہ اللہ صاحب، اسی طریقے سے شیخ ایوب رحمہ اللہ، ان احباب کی آپ بچوں کو ریکارڈنگ سنایا کریں، کسی بھی لہجے میں ہو، وہ آپ کی اپنی پسند ہے۔ اب چونکہ عصر کی چھٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس وقت بچے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر بچے کو کھیل کود کے لیے ٹائم دے دیا جاتا ہے، مغرب تک بچے کھیل کود کرتے ہیں، اور مغرب کی نماز میں ان کی حاضری ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو کام ہوتا ہے بچوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے نیا سبق جو انہوں نے ظہر میں لیا تھا مطالعہ سنا کر، وہ بچے اس نئے سبق کو اس وقت میں یاد کرتے ہیں۔ مغرب سے عشاء تک جو ٹائم ہے وہ نیا سبق یاد کرنے کا ہے، اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ اس میں نیا سبق یاد کیا جائے۔ آپ نے اگر دیکھا ہو اپنی کلاسوں میں کہ اگر آپ کسی دوسرے ٹائم کو سبق کے لیے مقرر کریں، بچے اس میں نیا سبق یاد نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اکابر نے یہ ترتیب رکھی ہے، بہت بہترین ترتیب ہے۔ تو مغرب تا عشاء نیا سبق یاد کریں گے بچے۔ اچھا، پھر آخر میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر مغرب کا ٹائم زیادہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں نے سبق یاد کر لیا ہے، آپ کی یہ بھی ترتیب ہونی چاہیے کہ بچوں کو کہیں کہ آپ نے اپنا سبق یاد کر لینے کے بعد سنا لینا ہے۔ خود استاد سن سکتا ہے، نہیں تو کلاس کے جو بہتر لڑکے ہیں ان کو سنا دیا کریں، 1-2 مرتبہ لازمی سنا دیا کریں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صبح جس وقت بچے آپ کو آ کر سبق سناتے ہیں اس میں غلطی آ جاتی ہے، اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں نے سبق کسی کو نہیں سنایا ہوتا۔ اگر آپ یہ ترتیب قائم کریں کہ آپ نے سبق سنانا ہے مغرب میں لازمی، یا فجر میں استاذ کو سنانے سے پہلے آپ نے لازمی سبق سنانا ہے، تو اس میں آپ
آپ کے سامنے جو بچے غلطی کریں گے وہ ان کی غلطی ختم ہو جائے گی اور آپ کے سامنے ٹھیک طریقے سے سبق سنائیں گے۔ اب عشاء کی چھٹی ہو گئی، نماز پڑھی بچوں نے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں کہ بچے بسا اوقات استاذ کو علم نہیں ہوتا، عشاء کے بعد نیا سبق یاد کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جو انتہائی بہت بڑی غلطی ہے۔ نیا سبق عشاء کے بعد بالکل نہ یاد کروایا کرے، چونکہ صبح سے لے کر عشاء تک بچہ پڑھ کے اس کا دماغ تھک جاتا ہے۔ اب اس کے دماغ میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ نیا سبق یاد کرے، تو لہٰذا بچوں سے عشاء کے بعد کبھی بھی نیا سبق یاد نہ کرائے، نہیں تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بچے کا جو یاد شدہ سبق ہے وہ بھی بھول جائے گا۔ ہاں، عشاء کے بعد آپ کلاس لگاتے ہیں، زیادہ لمبی کلاس بھی نہیں لگانی چاہیے، پھر بھی اگر آپ لگاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کی کلاس 30 سے 45 منٹ اس کے درمیان ہونی چاہیے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ بچے کو آپ کہیں کہ آپ اپنی پچھلی منزل دہرائیں، 1 پارہ ہو سکے، 1.5 پارہ ہو سکے، 2 پارے ہو سکے، یہ آپ نے یاد کرنی ہے یا دہرانی ہے۔ اب چونکہ عشاء کا وقت ہو گیا، چھٹی ہو گئی ہے، اب بچے سوئیں گے جا کر، کوشش کیا کریں کہ بچوں کو جلدی سلا دیا کریں۔ اب فجر میں اٹھانے کی بات ہے۔ عام طور پر اکثر جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ فجر میں نماز کے بعد ہی کلاسیں لگتی ہیں۔ فجر کی نماز ہو گئی، بچوں نے نمازیں پڑھ لی اور بچے بیٹھ گئے۔ یہاں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بچوں سے سورہ یاسین پڑھوائیں۔ سورہ یاسین سے متعلق حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن کے صبح میں جو بندہ یاسین پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دن کی تمام حاجتیں خود پوری فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت خود پوری فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کی کوشش ہو کہ یاسین پڑھوا لیا کرے، اس کی بہت ساری برکات ہیں، مدرسے میں برکت ہوتی ہے، گھر میں برکت آتی ہے۔ اس کے بعد اگلی باری آتی ہے سبق سننے کی، بچوں کا سبق سنانے کی۔ تو میری جو ترتیب ہے، میں نے ویڈیو بنائی بھی ہے کہ کس طریقے سے میں سبق سنتا ہوں، کہ بچوں کو کہہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ اٹھ جائیں، بچے اٹھ جاتے ہیں اور فوراً سامنے اس طریقے سے لین میں بیٹھ جاتے ہیں، سامنے اس طریقے سے لین میں بیٹھے رہتے ہیں، اور میں جس سے چاہوں بچوں کو اس کا نام پکار کر سبق سنتا ہوں۔ آپ کی عام طور پر ترتیب ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو لین میں بٹھا دیتے ہیں اور بچے آ کر آپ کو سبق سناتے ہیں۔ اس کے فائدے نقصانات انشاءاللہ میں کسی اور وقت میں بیان کروں گا۔ تو آپ نے بچوں کا سبق سننا ہے، دور بٹھانا ہے سبق سننے کے لیے، یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس قریب آ کر بیٹھ گئے، دور بٹھانا ہے، کم از کم 1.5 فٹ 1 گز کے فاصلے پر آپ بٹھا سکتے ہیں، تاکہ وہ بچہ بلند آواز سے پڑھے، آپ کو اس کی آواز صاف آئے، اور دوسرے بچے چونکہ اس میں خاموش ہوتے ہیں۔ تو خوب اس میں آپ نے سختی سے سبق سننا ہے، غلطی اٹکن کی بالکل رعایت نہیں رکھنی ہے۔ اگر آپ نے غلطی اٹکن کی رعایت رکھی تو بچے کی سبکی کمزور ہو جائے گی۔ اٹکن غلطی وغیرہ آئے، آپ اس بچے سے کہہ دیا کریں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور یاد کر کے دوبارہ سنائیں۔ اور لفظی غلطی یا دوسری غلطیاں جو آتی ہیں وہ تو ویسی جو ہے غلطی ہوتی ہے، اس میں ہم عام طور پر رعایت نہیں رکھتے ہیں۔ تو بچے نیا سبق سنائیں گے، تمام بچے آ کر سبق سنائیں گے۔ یہاں یہ ہے کہ اگر ایک بچہ غلطی کر جاتا ہے، دوبارہ کھڑا ہوتا ہے اور وہاں جا کر سبق یاد کرتا ہے، پھر آ کر آپ کو سناتا ہے، نہیں سنا سکتا، پھر غلطی آ جاتی ہے، آپ اس کو دوبارہ بھیج دیں، دوسری مرتبہ بھی سن لیں۔ بعض بچے کلاسوں میں ایسے ہوتے ہیں تو ان پر ہمیں پھر غصہ بھی آتا ہے۔ تو آپ اپنے ذہن کو اپنے آپ سے یہ بات تسلیم کرائیں کہ یہ بچے کمزور ہیں، ذہن میں آپ کی یہ بات ہو، بچوں کو آپ نے نہیں کہنا ہے، تو 2 مرتبہ آپ اس کا سبق سن سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس پر غصہ کریں یا آپ کو یاد نہیں ہے۔ بعض بچوں کی بات کر رہا ہوں، اگر بالفرض پھر بھی نہیں سنا سکا، اس کے لیے جو ترتیب ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کے سبق کو چھوڑ دینا ہے، اس کو 7 سبق سبکی میں لگا دینا ہے۔ ظہر کو جس وقت بچے منزل یاد کر لیں، اس منزل کی یاد کر لینے کے بعد آپ نے اس بچے کا سبق سننا ہے۔ یہاں اس کی خرابی جو ہے، جس بات کو میں آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں، وہ اس بات سے میں آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر ترتیب یہ ہوتی ہے کلاسوں میں کہ بچے ظہر کی نماز کے بعد فوراً سبق سناتے ہیں اور اس میں ان کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو ٹائم لگنا جو ہے، زیادہ ضائع ہونا، وہ اس منزل کی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ جس وقت صبح بچوں نے سبق سنا لیا ہے، اس کے بعد آپ کی ترتیب ہونی چاہیے بچوں کے 7 اسباق سننے کی۔ 7 سبق
میں نے پہلے بھی ترتیب بتائی تھی، مختصر طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ 5 پاروں تک آپ 7 سبق چلائیں، اس سے پھر 10 سے 15 پاروں تک آپ 5 اسباق چلائیں، اور اس کے بعد پھر 3 اسباق کی ترتیب قائم کریں، اور آخر میں پھر 2 اسباق آپ لازمی سن لیا کریں، خود سنیں یا کسی بچے سے سنوا دیا کریں۔ بچوں نے 7 اسباق سنا لیے ہیں، اب اگلی باری آتی ہے سبکی کی، یعنی سبکی وہ پارہ جس پارے میں بچے کا سبق ہے، اس کو ہم سبکی نام سے پکارتے ہیں، سبکی کا کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ سبکی کس کو کہتے ہیں، منزل کس کو کہتے ہیں، تو اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سبکی وہ پارہ جس میں سبق ہوتا ہے، منزل پچھلے والے پارے جو بچے نے پڑھے ہوتے ہیں، جو عام طور پر روزانہ 2 پارہ کر کے 1.5 پارہ کر کے سنایا جاتا ہے۔ بچوں نے 7 اسباق سنا لیے، سبکی کے لیے آپ نے بچوں کو بلا لیا، جوڑی جوڑی کر کے لگیں گے، سبق ہی سنائیں گے۔ آپ نے بچوں کا خود بھی سننا ہے، 3 سے 4 بچوں کا آپ جتنا سن سکتے ہیں وہ سنیں۔ اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سبکی جو ہے بچوں سے شروع میں خود سن لیا کریں، اور آپ جس کا سمجھتے ہیں کہ بچہ کمزور ہے، آپ اس کا خود سن سکتے ہیں۔ تمام بچوں کی سبکی خود سننا یہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ آگے منزل کی باری ہوتی ہے۔ بعض منتظمین کہتے ہیں کہ آپ نے منزل خود سننی ہے، سبکی خود سننی ہے، تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ اساتذہ کرام سبکی خود نہیں سن سکتے، منزل خود نہیں سن سکتے۔ آپ کے پاس 15 بچے ہیں، اب 15 پارے اگر ایک ایک پارہ بھی بچہ سنائے گا تو صبح 8 سے لے کر 11 کے درمیان میں 15 پارے آپ کس طریقے سے سنیں گے؟ نہیں سنے جا سکتے ہیں۔ تو یہ اپنے استاذ پر ہے کہ بعض بچوں کی سبکی آج سنیں، بعض بچوں کی کل سنیں، بعض بچوں کی پرسوں سنیں۔ یہ بھی ترتیب ہے، یا یہ ہے کہ کچھ کر کے 2 رکوع کر کے 3 رکوع کر کے سن لیا کر، یہ بھی ترتیب ہو سکتی ہے۔ اب منزل کی باری آتی ہے، بچے سبکی سے فارغ ہو گئے، منزل کی جوڑی لگ گئی ہے۔ اچھا، منزل کی جوڑی لگاتے وقت آپ کے ذہن میں یہ خیال رہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ منزل کی جوڑی جس بچے کے ساتھ لگا رہے ہیں اس بچے نے اس پارے کو نہیں پڑھا ہے، اور وہ ناظرے پر پڑا ہوا ہے، اب اس پارے تک وہ بچہ پہنچا نہیں اور یہ منزل سن رہا ہے۔ یہ غلطی آپ بالکل نہ کرنا۔ تو جس بچے نے جس پارے کو پڑھا ہے، آپ اسی کے ساتھ اس کی جوڑی لگا دیا کریں۔ کوشش کریں کہ ایک کمزور اور ایک قابل بچے کی جوڑی لگایا کریں، یہ نہ ہو کہ آپ دونوں کمزور کی ایک ساتھ جوڑی لگا دیں، اور نہ سننے والا ٹھیک ہے نہ سنانے والا ٹھیک ہے، اور جب آپ بچوں کا پھر آخری میں جائزہ لیں تو اس کا نقصان ہی ہوگا۔ اب بچوں کی منزل کی آپ نے جوڑی لگائی ہے، میری جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ جوڑیاں لگ جاتی ہے بچوں کی، اور ان جوڑیوں میں سے بعض بچوں کو میں خود بلا کر جو ہے ان کا سنتا ہوں، اس کے ساتھ کسی اور جوڑی کو لگا دیتا ہوں، اور آدھا پارا ہوا پاؤ ہوا میں سن لیتا ہوں، اور اس ترتیب سے جو ہے ہماری ترتیب چلی رہتی ہے۔ اب منزل کی جوڑیاں ختم ہو گئی ہیں، اب اگلا سٹیپ آتا ہے جائزے کا۔ یہ بھی اہم چیز ہے کہ آپ روزانہ بچوں کی منزل کا جائزہ لے لیا کریں۔ اب کس وقت لینا ہے؟ جس وقت بچوں کی منزل ختم ہوئی، 11:30 بجے اگر آپ کی چھٹی ہوتی ہے، 12 بجے چھٹی ہوتی ہے، 10 منٹ بچوں کو بلا لیں، اور تمام بچوں میں سے 4-5 بچوں سے آپ ان پاروں کا جائزہ لے لیا کریں۔ 2 سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، 1 بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ بچوں کے دل میں بھی ڈر ہو کہ استاد صاحب جائزہ لیں گے آخر میں۔ دوسرا فائدہ اس کے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے جس وقت اساتذہ دوسرے ممتحنین کو سناتے ہیں، جائزہ دیتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، اس وقت یہ دیکھنے میں آیا کہ بچے ڈر جاتے ہیں، ان کو خوف آتا ہے، تو اس خوف اور ڈر کو ختم کرنے کے لیے روزانہ جائزے کی اور ہفتہ واری جائزہ کی ترتیب قائم کی گئی ہے۔ بچوں کا آپ نے جائزہ بھی لے لیا، اگر اس وقت نہیں ہوا زور کے بعد آپ 15 سے 20 منٹ میں کچھ بچوں کا جائزہ لے لیا کریں۔ جائزہ لینے کی اہم اور بہترین ترتیب یہ ہے کہ آپ تمام بچوں کو ایک ساتھ بٹھا لیا کریں۔ اگر تمام کو نہیں بھی بٹھا سکتے، آپ سمجھتے ہیں کہ یار تمام بچوں کو بٹھائیں گے، ان کی منزل یاد کرنے کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، تو آپ ایسا کر لیا کریں کہ 4 سے 5 بچوں کو بٹھا لیا کریں، تاکہ یہ بچے بیٹھے رہیں اور یہ سنانے والا ان کے سامنے سنائے، آپ بھی سنیں، بچے بھی سنیں، ان بچے کا دل میں جو ہے خوف ختم ہوتا رہے۔ اب وقت آتا ہے ظہر کی نماز کے بعد کا ٹائم۔ نماز بچوں، اچھا جس وقت آپ نے بچوں کا جائزہ لے لیا 11:30 بجے، یا نہ بھی لیا اور چھٹی ہو گئی، چونکہ اس وقت بچے کھانا کھاتے ہیں عام طور پر، اور کھانا کھا لینے کے بعد بچے آرام کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات آپ کے ذہن میں رہے، بچے اگر مدرسے میں رہائشی ہیں تو ان کے جو استاد ہے جو ان کو سلاتے ہیں، جگاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس کو یہاں سختی کرنی چاہیے بچوں پر۔
اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم اس وقت سختی نہیں کرتے ہیں، بچے ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں یا بعض بچے نکل جاتے ہیں، اس میں بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں۔ تو بچوں کو کھانا کھلا کر آرام سے ان کو ٹائم پر سلائیں، اور اگر جو ہے غیر رہائشی بچے ہیں تو ان کے والدین سے آپ کا رابطہ ہو کہ بچوں کو اس وقت آپ آرام کروا دیا کریں۔ ظہر کو بچے آتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ کر آپ کی کلاسیں لگتی ہیں، اس میں جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ جیسی بچے بیٹے، میری تو ترتیب ہے کہ بچے جو ہے الحمدللہ منزل بھی پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ جو کتاب سے ملتا ہے وہ دہراتے ہیں، اس کے پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلے بچوں کو آپ نے 7 سبق یاد کرنے پر لگانا ہے، اس کے بعد سب کی یاد کریں گے، اور اس کے بعد منزل یاد کرنی ہے۔ یہ عام سی بات ہے، سب کو معلوم ہے، تو اس طریقے سے آپ نے ان سے منزل دہروانی ہے۔ ایک بات میں ضرور کروں گا کہ اگر آپ کے بچوں نے لہجات سیکھے ہوئے ہیں، 2 سے 3 ان کو لہجات آتے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ آپ نے سب کی اس لہجے میں دہرانی ہے، منزل اس لہجے میں دہرانی ہے، اور اگر دوسرا پارہ منزل کا ہے تو وہ اس لہجے میں دہرانا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی زبان پر یہ لہجہ پختہ ہو جائے گا، کل کو جس جگہ بھی وہ پڑھے گا اس کے لیے پڑھنے میں کوئی دشواری اور دقت نہیں ہوگی۔ تو سب کی منزل کی ترتیب ہو گئی ہے، بچوں نے یاد کر لی ہے۔ اگلا سٹیپ چونکہ نئے سبق کا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے بچوں کو نئے سبق کے لیے فارغ کر لینا ہے، تاکہ وہ بچے نئے سبق کا مطالعہ خود بھی کریں اور آپ کو بھی سنائیں۔ یہ تو روزانہ کی ترتیب جو میں نے بتا دی ہے۔ اب ہفتہ واری، ہفتے میں آپ کا ایک دن مقرر ہو جس میں آپ بچوں کا جائزہ لے لیا کریں۔ وہ آپ بدھ کو بھی کر سکتے ہیں، جمعرات کو بھی بچوں کا جائزہ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رہے کہ آپ کے اس جائزے کی وجہ سے بچوں کے آنے والے دن کی منزل خراب نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے بچوں کا جائزہ لیا اور اتنا آپ نے ٹائم زیادہ لگا دیا کہ بچوں کو منزل کے یاد کرنے کا موقع نہیں ملا، دہرانے کا موقع نہیں ملا، اور کل کو جب بچے آئیں یا تو یہ کہیں گے کہ استاد صاحب ہم نے منزل نہیں دہرائی ہے، یا یہ ہے کہ منزل سنا بھی لیں گے، کچی پکی سنائیں گے، اس میں پھر غلطیاں آئیں گی۔ ایک بات اور ذہن میں رہے کہ جمعرات اور جمعہ جو اہم ہوتا ہے، اس میں یہ دیکھنے میں آیا کہ اگر آپ کی جمعرات کی جلدی چھٹی ہو رہی ہے تو بچے پھر آنے والا ہفتہ یعنی جمعے کے بعد جو ہفتے کا دن آتا ہے اس میں بچے منزل نہیں سناتے، یا سناتے بھی ہیں کچی پکی منزل سناتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو ہے یہ اہم ضروری باتیں میں نے عرض کر دی۔ تو یہ عام سی ایک ترتیب ہے بچوں کے حفظ کے حوالے سے۔ صبح سے لے کر شام تک میں نے پوری تفصیل کے ساتھ ساری باتیں جو ہیں عرض کر دی ہیں۔ انشاءاللہ اس ترتیب سے آپ بچوں کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ منزل سنانے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی، سبق بھی بچوں کا اچھی طریقے سے چلتا رہے گا، بچوں کے پارے انشاءاللہ مضبوط ہوتے رہیں گے۔ آگے اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ امتحان کا ہوتا ہے۔ تو امتحان سے عام طور پر 15 دن پہلے بچوں کو سبق بند کرا دینا چاہیے، تاکہ جو انہوں نے اپنے پارے پڑھے ہیں، پچھلے جتنے بھی ہیں 15-20 پارے ہیں، وہ بچوں کو یکسوئی کے ساتھ ان پاروں کو دہرانے کا، یاد کرنے کا موقع مل سکے۔ کس ترتیب سے یاد کرنا ہے اس سے متعلق انشاءاللہ میں الگ ویڈیو میں بات کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔